رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آئندہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے تمام اہم امور پر چین کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے اولمپک جیولن چیمپئن ارشد ندیم کو دبئی میں عالمی سپورٹس سمٹ میں محمد بن راشد ال مکتوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آئندہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فورم کا سالانہ اجلاس مذاکرات کے جذبے کے موضوع کے تحت آئندہ ماہ کی 19 سے 23 تاریخ تک ڈیووس کلاسٹرز میں ہوگا۔ اس سلسلے میں تیاریوں کے جائزے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایک بریفنگ سیشن ہوا۔ اجلاس میں 2 طرفہ ملاقاتوں اور میڈیا کے ساتھ رابطوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اجلاس میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت اور حکومت اور اقتصادی، تجارتی اور مالیاتی اداروں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روابط کے قیام کی ہدایت کی۔ انہوں نے نجی کاروباری اداروں کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ون چائنا کے اصول کی پاسداری سمیت تمام بنیادی امور پر چین کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیانڈونگ سے ملاقات کے دوران کہی۔ چینی سفیر نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی جانب سے اسحاق ڈار کو خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے انہیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے بھی چین کے سفیر کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور قومی ترقی کے لیے بھرپور حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ فریقین نے مجموعی 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سدا بہار تصویراتی شراکت داری ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور علاقائی امن و سلامتی کا اہم حصہ رہے گی۔ ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج ہلاک ہو گئے، جبکہ مادر وطن کے ایک بہادر فرزند نے جام شہادت نوش کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں کارروائی بھارتی اعلی کار فتنۃ الخوارج کی مبینہ موجودگی کی اطلاع پر کی گئی، تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر عدیل زمان دلیری سے اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں کے خلاف تخریبی سرگرمیوں اور قتل و غارت کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے باجوڑ میں فتنۃ الخوارج کے خلاف خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کارروائی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے میجر عدیل زمان کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے شہید میجر عدیل زمان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میجر عدیل زمان کی جرأت اور وطن عزیز کے لیے عظیم قربانی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے سیف سٹی منصوبے کے لیے 3 ارب 80 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج پشاور میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے بتایا کہ کابینہ نے پاکستان پاپولیشن سمٹ 2025 کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھے نظم و نسق کے لائحہ عمل کے تحت احساس ایجوکیشن انٹرنشپ پروگرام کے لیے 20 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے اولمپک جیولن چیمپئن ارشد ندیم کو ورلڈ سپورٹس سمٹ کے موقع پر گلوبل بریک تھرو ایتھلیٹ کیٹیگری میں محمد بن راشد ال مکتوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ارشد ندیم کو یہ اعزاز پیرس اولمپکس میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے اعتراف میں دیا گیا، جہاں انہوں نے 92.97 میٹر کی ریکارڈ تھرو پھینک کر طلائی تمغہ جیت کر اولمپک اور عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویر کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک
ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔